لات اور عزا کون تھے؟ اللہ نے قرآن پاک میں ان کا ذکر کیوں کیا؟ زمانہ جاہلیت میں عرب میں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا؟ اور کعبہ میں بتوں کو لانے والا شخص کون تھا؟ اور عرب کے مشہور بت لات اور عزا کون تھے؟ لات کو خدا کا بیٹا اور عزا کو خدا کی بیٹی کیوں کہا جاتا تھا؟ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا خاتمہ کس طرح فرمایا؟ دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، ہر دور میں شیطان نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے دور کر کے بت پرستی میں مبتلا کر دیا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کعبہ کے اندر بت پرستی کس طرح شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ نجم میں ارشاد فرماتا ہے، پھر کیا تم نے لات اور عزا کو بھی دیکھا اور تیسرے منات گھٹیا کو بھی؟ زمانہ جاہلیت میں عرب کے یہ تین بڑے بت لات، منات اور عزا تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لعنت فرمائی۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے اور ایمان کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ویسے تو عرب میں بہت سارے بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، لیکن عرب کے دو مشہور بت جن کا نام لات اور عزا تھا، مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ لات خوبصورتی، مال دولت اور خوشحالی دیتا ہے، جبکہ عزا دیوی دن رات کو تبدیل کرتی ہے۔ مشرکین مکہ لات کو خدا کا بیٹا اور عزا کو خدا کی بیٹی کہا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ دونوں بت عرب کے اندر اتنے مقبول تھے کہ لوگ ان کی قسمیں کھایا کرتے تھے، اور ان بتوں کی حفاظت کرنے والے کاہن ان کی حفاظت کے نام پر بہت دولت کماتے۔ عرب کے یہ مشہور بت لات اور عزا کہاں سے آئے اور ان کی عبادت کیسے شروع ہوئی؟ روایات میں آتا ہے، عرب کا ایک مشہور اور نیک آدمی تھا جس کا نام لات تھا۔ کیونکہ مکہ میں لوگ کعبہ کی زیارت کے لیے کثرت کے ساتھ آیا کرتے تھے، یہ شخص بہت مہمان نواز تھا اور آنے جانے والے تمام لوگوں کو پانی پلاتا اور کھانا کھلاتا۔ یہ شخص بہت نیک تھا اور ہر کسی کی مدد کرتا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لات ایسا شخص تھا جو حاجیوں کو پانی پلاتا تھا۔ اسی زمانے میں عزا نامی ایک نیک لڑکی تھی۔ یہ عزا نامی لڑکی طائف کے لوگوں کو ایک ویران جگہ پر ملی تھی۔ اسی وجہ سے عزا کے بارے میں نعوذ باللہ یہ مشہور تھا کہ وہ خدا کی بیٹی ہے۔ جب یہ عزا نامی لڑکی جوان ہوئی تو جو کوئی بھی اس کو بری نظر سے دیکھتا وہ کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا۔ چنانچہ مکہ اور طائف کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ لات اور عزا کی شادی کرا دی جائے۔ اس طرح لات اور عزا کی شادی کرا دی گئی۔ شادی کی پہلی رات ایسا واقعہ پیش آیا کہ تمام لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ لات اور عزا جب پہلی رات کمرے میں داخل ہوئے تو اس کے بعد وہ لوگوں کو کبھی نہ ملے، نہ جانے وہ کہاں چلے گئے۔ اس طرح لوگ یہ کہنے لگے کہ لات اور عزا امر ہو گئے ہیں۔ اس دور میں ایک شخص تھا جس کا نام عمر بن لہی تھا۔ اس بدبخت نے ان دونوں کی یاد میں دو بہت بڑے بڑے بت بنا دیے۔ کیونکہ عرب کے لوگ ان دونوں سے محبت کرتے تھے، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو لوگ ان کے سامنے منت مانگنے لگے اور ان کے سامنے قربانی پیش کرنے لگے۔ اس طرح ان دونوں بتوں کی پوجا کی جانے لگی۔ ابن اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ دونوں بت بنانے والے شخص عمر نے یہ بات مشہور کر دی کہ خدا سردی کے موسم میں لات کے پاس ہوتا ہے
اور گرمی کے موسم میں عزا کے پاس۔ اس لیے لوگ ان دونوں بتوں کی تعظیم کرتے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے اور ان بتوں کے لیے قربانی کا جانور بھیجتے۔ روایات میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام بتوں کا خاتمہ کیا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ لات بت کو توڑنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغیرہ بن شیبہ کو بھیجا، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اس لات بت کو توڑ دیا۔ اسی طرح عزا دیوی کے خاتمے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا۔ لات اور عزا کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کرا دیا اور مکہ کی سرزمین کو پاک سرزمین بنا دیا، اور مکہ کی پاک سرزمین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان بتوں سے پاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیشہ ہر طرح کے شرک سے بچائے۔ دوستو، اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ ضرور کیجیے، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔